ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کی زبان پر گالی، ان کے منہ پہ گالی، ان کے کان میں بالی. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. آئے نوجوانوں، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے. آئے مسلمانوں، اس نبی کے ماننے والوں، تمہارے اخلاق کیوں اتنے خراب ہو گئے؟ آج یہ مسلمان گالیاں بھی دے رہا ہے. دلی چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اور اپنے نوجوانوں کا حال دیکھو. ان کی زبان پر کھانے کی بات، پینے کی بات. ایک مسلمان کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں. صاحب ان کی ٹوپی پہ نہ جانا، ان کی داڑھی پہ نہ جانا، یہ کب ٹوپی پہنا دے نہیں پتا ہے. تو اپنے اخلاق اچھے کرو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ بڑے غور سے سننا، آخری واقعہ ہے، اپنے گھر لے کر کے جاؤ. اور یہ واقعہ ہمارے یوپی کے اندر ایک ضلع ہے، اس ضلع کا نام سہارنپور ہے. اس سہارنپور کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام تھا کاندھیلا. وہاں ایک زمین تھی. زمین کے بارے میں ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا اس زمین کے اوپر کہ یہ زمین ہماری ہے. نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ایویڈنس، نہ مسلمانوں کے پاس. دعویٰ دونوں کا ہے. یہ کہہ رہے کہ یہ زمین ہماری ہے، مسلمان کہہ رہے یہ زمین ہماری ہے. انگریزوں کی حکومت تھی اور جج بڑا پریشان تھا. جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی بات مان لو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں. ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے وہ گواہی دے تم اس کی گواہی مان لو؟ ہندوؤں نے کہا ہاں، ایک مسلمان ہیں، بزرگ ہیں، چچا ہیں، ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے. وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور اگر وہ جو بھی زمین کے بارے میں گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو مان لیں گے. جج نے کہا ٹھیک ہے. فیصلے کا دن آیا، عدالت لگ گئی. اس عدالت میں ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، وہ بزرگ مسلمان بھی لایا گیا. جج نے کہا اے بزرگ، یہ زمین جس کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے ہماری ہے اور مسلمان دعویٰ کرتے ہماری ہے، یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ اس زمین کے بارے میں جو گواہی دیں گے ہم آپ کی گواہی کو مان لیں گے اور فیصلہ اسی فریق کے حق میں کر دیں گے. دل تھام کے سنو، اپنے دھڑکتے ہوئے رگوں کو، دھڑکنوں کو تھام لو. جج کہتا ہے جس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں یہ زمین ہماری، ہندو کہتے ہیں ہماری ہے، آپ بتائیے کس کی ہے، اور آپ جو بتائیں گے آپ کی بات کو مان لیا جائے گا اور اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اب وہ مسلمان کہتا ہے جج صاحب حقیقت یہ ہے، سچائی ٹرو یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں. جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے. اور جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا. ہندوؤں نے سوچا یہ مسلمان تھا، اگر یہ صرف اتنا کہہ دیتا، ایک جھوٹ بول دیتا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو جج مسلمانوں کو دے دیتا. لیکن یہ سچا مسلمان ہے، نمازی مسلمان ہے، اور اس نے آج بھی سچائی کا ساتھ دیا ہے. یہ چھوٹی سی بات، یہ چھوٹی سی گواہی ان لوگوں کے دلوں پر ایسی اثر انداز ہوئی، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو روک نہ پائے اور اسی عدالت کے اندر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولو. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان سارے کے سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ یہ سچائی تھی، حق بیانی تھی، صداقت تھی. آئے مسلمانوں سچے بن جاؤ، سچ بولا کرو، سچ کا ساتھ دیا کرو. اس عدالت کے اندر مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. اس عدالت میں مسلمان تو کیس ہار گئے لیکن سچائی جیت گئی. سچائی کا ساتھ دو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب. آئے مسلمانوں اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، سچائی پیدا کرو. یہ موجودہ وقت میں ضرورت ہے میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں ایک ضرورت اور ہے.
ہمارے سماج کے اندر ایک سب سے اہم طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے، عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد بگڑتا ہے تو صرف ایک مرد بگڑتا ہے، اور اگر ایک عورت بگڑتی ہے تو پورا سماج بگڑتا ہے، پوری برادری بگڑتی ہے۔ آج ہمیں اپنی خواتین کی بھی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرواؤ، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، حدیث کی تعلیم دلواؤ، اپنی بچیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ، ان کو بچپن سے سکھاؤ۔ آئے میری بچی، کبھی کسی لڑکے سے مصافحہ نہ کرنا، کبھی کسی غیر محرم سے مصافحہ نہ کرنا، اپنے چہرے کو اس کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اپنی بچیوں کے لیے چھوٹا سا اسکارف لے کر کے آ جاؤ، ان کے لیے چھوٹا سا مصلی لے کر کے آ جاؤ، نماز پڑھواؤ۔ میرے بھائیوں، یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، اور کیوں عزت نہ کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے عورتوں کے بارے میں فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنہ ان شئتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت جو عورت دنیا کے اندر 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کر لے، قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا فلتدخل من ای ابواب الجنت ان شئتی۔ آئے عورت، تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ عورتوں کا مقام ہے، مردوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، یہ عورتوں کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ بتائیں، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْزَمْهَا، اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہے جس کی ماں اس کے سامنے زندہ ہو، جس کا باپ اس کے سامنے زندہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے۔ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، ماں باپ دونوں عزت اور احترام میں برابر ہے، لیکن ماں کا جو درجہ ہے، ماں کا جو مقام ہے میرے بھائیوں، وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں کرتا ہے۔ پہلی تکلیف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ 3 تکلیفیں۔ آئے مردوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تم سے 3 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ عورتوں کا مقام مردوں سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حملت امہ کرہا، وہ بیچاری 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ کوئی باپ نہیں رکھتا ہے، ماں رکھتی ہے اور اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اسی کے پیٹ میں اس کے بچے کے ہاتھ بھی بنائے جا رہے ہیں، پیر بھی بنائے جا رہے ہیں، اس کی ہڈیاں بنائی جا رہی ہیں، گوشت بنایا جا رہا ہے، آنکھیں ناک کان بنایا جا رہا ہے۔ حملت امہ کرہا، اور وہ گھر کے برتن بھی دھو رہی ہے، گھر کی جھاڑو بھی لگا رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے۔ حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ میں کہوں آپ 15 منٹ تک اپنے ہاتھ اوپر اس طریقے سے کر کے کھڑے ہو جائیں، آپ نہیں ہوں گے۔ کیوں کہیں گے مولانا صاحب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک طریقے سے کھڑے رہے۔ میرے بھائیو، اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ تو یہ پہلی تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے۔ دوسری تکلیف وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ ماں جنم بھی دیتی ہے۔
باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جو ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے۔ باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، آج میرے گھر میں میرا لال پیدا ہونے والا ہے، آج میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، آج میری بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، کتنے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، ماں اپنی اولاد کو جنم دیتے دیتے مر بھی جاتی ہے، یہ دوسری تکلیف ہے۔ اور یہ تکلیف دنیا کے اندر اتنی خطرناک تکلیف ہے کہ قرآن نے بھی اس تکلیف کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، حضرت مریم کو جو تکلیف تھی، قرآن کہتا ہے حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی۔ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کروا رہا تھا، جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کروا کے فارغ ہوا، کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے کانوں میں یا تابعی کے کان میں آواز جاتی ہے، کہنے لگتے ہیں جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی اور اس کی زبان سے جو پہلی چیخ اور پہلی آہ نکلی تھی، ابھی تو نے اس پہلی چیخ کا اور پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، ماں نے پیدا کیا ہے، آج بیٹا کہتا ہے، بیٹی کہتی ہے، یہ کتیا کی طرح چلاتی رہتی ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا حال ہے میرے بھائیوں۔ ماں کو کہا جاتا ہے یہ کتیا مر کیوں نہیں جاتی ہے، یہ بوڑھا مر کیوں نہیں جاتا ہے۔ ماں نے تجھے دودھ پلایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اور ایک مسئلہ بتاؤں، سن لو، اگر بیوی شوہر سے یہ کہے کہ میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دودھ پلانے کا پیسہ دے۔ اے ہے مجھے بتاؤ کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے شوہر سے یہ کہے کہ مجھے پیسہ چاہیے؟ نہیں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ باپ نہیں اٹھاتا ہے تو ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ عورت کا مقام تو اتنا بلند ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے نبی ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہوں گی۔ کون؟ خدیجہ آپ کی بیوی آ رہی ہوں گی۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ نبی کی شریک حیات ہے، اور جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے حضرت محمد رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کا یہ حال تھا۔ اللہ کے نبی آئے غار حرا سے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ فرماتے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، خدیجہ چادر اڑاؤ۔ اللہ حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی۔ جب آہستہ آہستہ خوف جانے لگا، اللہ کے نبی سے حضرت خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے غار حرا کا پورا معاملہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ فرماتی میرے شوہر انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے شوہر آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ تو بے سہارا کا سہارا ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی تعریف بھی کرے۔ اللہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ آج کی عورتیں تعریف کریں؟ نہیں، معلوم یہ چلا کہ ایک بیوی شوہر کی تعریف کرے اور شوہر کو بھی چاہیے بیوی کی تعریف کرے، لیکن نہ تو شوہر آج تعریف کرتا ہے، ہسبینڈ بھی تعریف نہیں کرتا ہے بیوی کی، اور نہ بیوی شوہر کی کرتی۔ کیوں؟ ہسبینڈ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر تعریف کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، اور بیوی اس لیے نہیں کرتی، ان کی اپنی مرضی ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو نہ یہ تعریف کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی تعریف بھی کرتی تھی۔ وہ پتہ ہے ایک عورت کے بارے میں، ایک عورت اور اس کے شوہر کی جمتی نہیں تھی، تو شوہر نے سوچا جب اپنی بیوی کے لیے کچھ الگ کرتے ہیں تاکہ ہماری بیوی ہم سے خوش ہو جائے۔ وہ ہوا کے اندر اوپر اڑنے لگا، ہوا میں
اس کی بیوی بیچاری گھر میں تھی، وہ اپنے گھر سے دیکھتی ہے ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جب وہ آدمی گھر کے اندر آیا دروازے سے، بیوی کہتی ہے، بیوی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے شوہر ہی اڑ رہے تھے، بیوی کہتی ہے ارے آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کہا اچھا، ہاں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ کہا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ کہا نہیں شکل نہیں دیکھی۔ ارے وہ کوئی اور نہیں میں ہی تھا۔ اوہ آپ تھے، تبھی کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ کیسے ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ تو اسلام نے عورت کو جتنا مقام دیا، حضرت خدیجہ، حضرت جبرائیل آئے، کہا اللہ کے نبی ابھی خدیجہ آ رہی ہوں گی آپ کے پاس کچھ سامان، سالن یا کچھ پینے کی چیز لے کر کے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو اللہ کا سلام ان کو کہیے گا اور فرشتوں کا سلام کہیے گا۔ یہ عورت کا مقام، یہ عورت کی عزت ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، اگر یہ عورت بگڑ جائے، اگر یہ عورت خراب ہو جائے تو سماج برباد ہو جاتا ہے، سماج خراب ہو جاتا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس نوجوانوں جب شادی کرو تو نیک لڑکی دیکھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، چار چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ پہلی چیز مالها، کتنی زیادہ مالدار ہے، ولحسبها خاندان، ولجمالها خوبصورتی، ولدینها دینداری، نماز پڑھتی ہے یا نہیں، روزہ رکھتی ہے یا نہیں، شرم و حیا کرتی ہے یا نہیں، پردہ کرتی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لینا۔ میرے بھائیو دیندار لڑکی لاؤ۔ اگر اپنی نسلوں کو اچھا بنانا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری فصل اچھی ہو تو بیج اچھا ڈالنا پڑتا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ نسل اچھی ہو تو اپنی بیوی اچھی لے کر کے آؤ، اچھی بیوی کا انتخاب کرو۔ آج سماج کے اندر عورتوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اپنی خواتین کی اصلاح کیجیے۔ میں چاہتا تو تھا کہ خواتین کے موضوع پر اور بولوں، لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ 2 گھنٹے جو میں نے منع کیے تھے، مجھ سے تو کہا تھا کہ آپ 2 گھنٹے بولیے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ نہیں، ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولیں گے، لیکن آپ ابھی تک اس تعداد میں ہم یہاں موجود ہیں۔ میرا من چاہ رہا کہ میں اور بولوں، لیکن مجھے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 2 گھنٹے بھی میرے پورے ہو چکے ہیں۔ آئیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو میں بیان کرتا چلوں۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں، آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے، اور ایک ایسی بڑی برادری آپ کے ساتھ رہتی ہے جس کی تعداد 80 کروڑ ہے۔ آپ کو ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ انہیں اپنے دینی پروگرام میں بلائیے، دعوت دیجئے۔ یہ بھی موجودہ وقت میں ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائیوں، آج اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ موجودہ وقت میں ہم پریشان کیوں ہیں۔ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور بھی ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پیش کریں گے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے آپ چلے آئیں اور کانوں کا مزہ لے لیں، انٹرٹینمنٹ کر لیں، نہیں میرے بھائیو، عمل کرو۔ آپ لوگوں میں اگر ایک بھی آدمی عمل کر لے، یہ جلسہ کامیاب، یہ پروگرام کامیاب، اور ایک آدمی بھی عمل نہ کرے، پورا جلسہ بیکار، میرا آنا بیکار، آپ کا بیٹھنا بیکار۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک مرد مجاہد ہیں جسیم صاحب، جو تقریباً مجھ سے 3-4 مہینے رابطے میں رہے، جنہوں نے میرا پروگرام لیا اور مسلسل کال پر رابطے رہے، بڑی محنت انہوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، مسجد کے امام صاحب کے خلوص کو اللہ قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس کمیٹی کے اندر ہیں، مجھے سب کے نام تو یاد نہیں ہیں، اگر نام یاد ہوتے تو میں ضرور لے لیتا، نام یاد نہیں ہے۔ ہم ان سب کے لیے اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے کبھی چندہ میں نے کیا نہیں ہے، چندہ کرنا مجھے آتا بھی نہیں ہے، اور اگر یہ مسجد کے علاوہ کسی اور کا چندہ ہوتا تو شاید میں آپ سے درخواست نہ کرتا، لیکن یہ چندہ مسجد کا ہے، یہ چندہ اللہ کے گھر کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابغض البلاد الی اللہ یسواقها، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند بازار ہے، وہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند مسجدیں ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور بازار کے اندر جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد
مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں نے کبھی چندہ نہیں کیا لیکن آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور اللہ کی ذات پہ امید کر کے درخواست کر رہا ہوں، آپ بڑھ چڑھ کر تعاون پیش کریں گے تو میں صرف 5 منٹ کا وقت آپ کو دیتا ہوں، آئیے میں خود اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ چندہ لوں گا، آئیے اور جتنا جو جیسے آپ کو دینا ہے دیجئے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ صرف 5 منٹ کا ٹائم ہمارے اور آپ کے پاس ہے، بس 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں کرسی سے ہٹ جاؤں گا۔ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা এতক্ষণ যে মাওলানার বক্তব্য শুনলেন, সামনে জানুয়ারি মাসে সিলামপুর মহল্লার পাড়ার সেখানে তিনারও বক্তব্য আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সকলের তিনার বক্তব্য শোনার জন্য দাওয়াত থাকলো। যে যে পারবেন মাওলানার হাতে দিয়ে একটু মুসাফা করে নেন, দোয়া নেন, মুসাফির মানুষ যে যা পারেন। 22-23 তারিখে, জানুয়ারি মাসের 22-23 তারিখে তিনার জলসা আছে। সামনে চলে আসেন মুসাফির মানুষ, একটু হাত মিলিয়ে নেন। ভবিষ্যতে আল্লাহ উজ্জ্বল করবে আপনাদের, যার শেষ ভালো তার সবই ভালো। 10 টাকা থাকলে 10 টাকাই দেন।